بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کے فاصلاتی نظام تعلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں بہت اچھی گزری ہوں گی، آپ نے خوب سیر کی ہوگی، آپ نے خوب آرام بھی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ خوب کام بھی کیا ہے جو آپ کو گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے دیا تھا، تاکہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ منسلک رہیں اور جو کام پہلے کیا گیا ہے اس کو آپ بھول نہ جائیں۔ تو بچوں، آج ہم پھر سے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا اردو قواعد کے اگلے موضوع تخلیقی پیراگراف پر ہم بات کریں گے۔ تخلیقی پیراگراف سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک موضوع دیا جائے گا اور آپ کی مدد کے لیے کچھ الفاظ یا کچھ اشارے دیے جائیں گے، آپ نے ان کی مدد سے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ تو دیکھیے وہ پیراگراف کیسے لکھتے ہیں۔ بچوں، جیسے پہلے آپ سے بات ہوئی ہے، گرمی کی چھٹی سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ زبان پر مہارت حاصل کرنے کی کتنی اقسام ہیں۔ چونکہ آپ ایک زبان سیکھ رہے ہیں، اردو زبان ہے، تو زبان پر مہارت حاصل کرنے کی 3 اقسام ہیں کہ آپ پڑھنا آئے، بولنا آئے اور لکھنا آئے اس زبان میں۔ تو اس لیے جب ہم اردو زبان سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اردو پڑھنی آئے، اردو بولنی آئے اور ہم اردو میں کوئی چیز اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں مہارت حاصل ہوگی۔ تو قواعد کا مضمون جو پڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو زبان کے تمام اصول اور قوانین سیکھیں، تاکہ آپ کوئی بھی چیز بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکیں اور لکھ سکیں جس میں کوئی غلطی نہ ہو اور دوسروں کو وہ بات سمجھ آئے اور اچھی لگے۔ تو بچوں، ہم جو یہ لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں اور لکھنے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ اہمیت کیوں ہے کہ جب ہم لکھنا آئے گا تو ہم سبق کے بعد جو سوالات ہیں یا امتحان میں جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات لکھ سکتے ہیں، ہم کوئی خط لکھ سکتے ہیں، ہم درخواست لکھ سکتے ہیں، ہم مضمون یا کہانی لکھ سکتے ہیں، ہم بڑے ہو کر کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں، شاعری بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں اگر ہمیں لکھنے میں مہارت حاصل ہوگی۔ بچوں، مہارت حاصل کرنے کے لیے 4 طریقے سے کوشش کی جاتی ہے، 4 قسم کی مشقیں کی جاتی ہیں۔ وہ مشقیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کوئی عبارت یا سبق پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھنا، اسے ہمیں تفہیمی پیراگراف کہتے ہیں، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ عبارت یا سبق جو پڑھا ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور اب آپ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کوئی تصویر دیکھ کر اس کے بارے میں لکھنا، جسے تصویری پیراگراف کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں وضاحت لکھنا کہ تصویر میں کیا کچھ ہے، یا اس کے بارے میں کوئی کہانی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں کام ہم گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ چھٹیوں میں آپ نے ان کی پریکٹس خوب اچھی طرح کی ہوگی، تاکہ پرچے میں آپ ان سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ تیسرا جو طریقہ ہے مشق کرنے کا، وہ ہے مددگار الفاظ کی مدد سے کسی موضوع پر لکھنا۔ یعنی آپ کو ایک موضوع دیا جائے گا، ٹاپک، اور کچھ الفاظ یا اشارے دیے جائیں گے، آپ نے ان کی مدد سے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تخلیقی پیراگراف۔ اس سے ہم لکھنے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک موضوع دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر پیراگراف لکھیں، کوئی مضمون لکھیں، کوئی خط لکھیں یا درخواست لکھیں، اور اس سے بھی تھوڑا مشکل ہو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کوئی نظم بھی لکھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 طریقوں سے مشق کی جاتی ہے کہ ہمیں لکھنے میں مہارت حاصل ہو۔ تو آج ہم، جیسے کہ پہلے کہا، کہ ہم تخلیقی پیراگراف کی مشق کریں گے کہ کیسے ہم اپنے الفاظ میں کوئی پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیراگراف لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو بچوں، سب سے پہلے
بات یہ ہے کہ وہ موضوع یا عنوان اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کیا پوچھا گیا ہے، کس چیز کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو موضوع دیا گیا ہے اور ساتھ جو الفاظ یا اشارے دیے گئے ہیں ان کے مطابق ہم نے اہم باتیں اپنے ذہن میں جمع کرنی ہیں، یعنی ان کے بارے میں اپنی معلومات ذہن میں جمع کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں لکھ سکیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اہم باتیں جو ہم نے اپنے ذہن میں جمع کی ہیں ان کو کسی کاغذ پر پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں تاکہ پیراگراف لکھتے ہوئے ہم ان کو مناسب ترتیب دے سکیں اور کوئی چیز بھول نہ جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان نکات کو یا ان باتوں کو آپ نے ایک مناسب ترتیب دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جملہ کہیں پر لکھ دیا، شروع کی بات درمیان میں لکھ دی، آخر کی بات شروع میں لکھ دی، تو وہ سارا جو پیراگراف ہوگا وہ بڑا برا سا لگے گا۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، پھر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، پھر ہم آخر میں اللہ حافظ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پہلے کچھ باتیں کر لیں، پھر درمیان میں کہیں السلام علیکم، اور پھر ہم کہیں اچھا اللہ حافظ، پھر ہم کچھ اور باتیں کریں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی نا، یہ مناسب ترتیب نہیں ہے۔ تو پہلے ہم نے اس کو ترتیب دینا ہے۔ پہلے کریں گے کہ پہلے ہم اس کا تعارف لکھیں گے، جو بھی ہمیں موضوع دیا جائے گا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، یا کیا چیز ہے اور کہاں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ صرف تعارف ایک دو جملوں میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تفصیل لکھیں گے کہ جس کے بارے میں ہم لکھنا چاہ رہے ہیں اس کی اہم باتیں کیا ہیں، خاص باتیں یا چیزیں اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہم درج کریں گے۔ اس کے بعد اس کا خاتمہ یعنی کلوزنگ یا اختتام، وہ بھی صرف ایک دو جملے جس میں ہم اس کے بارے میں اچھی خواہشات یا نیک تمنائیں ظاہر کرتے ہیں یا دعا دیتے ہیں یا ایسی ہی کوئی بات جس سے یہ ظاہر ہو کہ جہاں پر پیراگراف ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہوگی اس پیراگراف کی۔ اور آخر میں جو چوتھی چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کو اب ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں، مکمل جملے بنانے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ پیراگراف جو سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ پیراگراف نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو الگ الگ جملے لکھے ہوئے ہیں اس طرح نہیں لکھنا، بلکہ پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، جیسے کوئی مضمون لکھا جاتا ہے یا کوئی کہانی لکھی جاتی ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بچوں، یہ آپ کے سامنے ایک نمونے کا یعنی مثال کے طور پر تخلیقی پیراگراف دیا گیا ہے۔ سوال ہے، میرا اسکول کے عنوان پر دیے گئے الفاظ کی مدد سے 55 تا 60 الفاظ پر مشتمل پیراگراف لکھیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ پاکستان انٹرنیشنل اسکول، ابو ہمور، عمارت، کھیل کے میدان، کمرے، محنتی استاد، دعا۔ تو اب آپ نے ان کا جواب لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کا جو عنوان ہے پیراگراف وہ لکھیں گے اوپر، میرا اسکول، تھوڑا سا بڑا اور نمایاں کر کے بالکل درمیان میں سب سے اوپر۔ اس کے بعد آپ پیراگراف لکھنا شروع کریں گے، میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اگر بچی ہے، طالبہ ہے، تو لکھیں گے میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتی ہوں۔ یہ اسکول دوحہ کے علاقے ابو ہمور میں واقع ہے۔ اب یہ جہاں تک ہم نے لکھا ہے تعارف یا انٹروڈکشن اسکول کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم تفصیلات لکھیں گے، یعنی اس کی خاص باتیں لکھیں گے۔ ہمارے اسکول کی عمارت بہت بڑی ہے، اس میں پری کے جی سے 12ویں جماعت تک 3500 بچے پڑھتے ہیں۔ اس میں کھیل کے میدان، بہت سے کمرے، تجربہ گاہیں، لائبریری اور ایک ہال ہے۔ یہاں اساتذہ ہمیں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں۔ مجھے اپنا اسکول بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں تک تو یہ تفصیل۔ آخر میں خاتمہ ہوگا کہ اللہ ہمارے اسکول کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے، آمین۔ تو اس طریقے سے یہ پیراگراف ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ شروع میں ایک دو جملوں میں ہم نے تعارف لکھا، پھر یہ ساری تفصیل لکھی، اور آخر میں یہ خاتمہ۔ تو 55 الفاظ سے کم نہ ہو، 55 سے کم الفاظ ہوں گے تو امتحان کے پرچے میں آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 55 الفاظ سے کم نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں اور کون سے پیراگراف شامل ہیں۔ یہ دیکھیے، سوال ہے، درج ذیل عنوانات پر دیے گئے الفاظ کی مدد سے 55 تا 60 الفاظ پر مشتمل پیراگراف لکھیں۔ پیراگراف کون سا ہے؟ میرا گھر۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کے گھر کے بارے میں، آپ کو اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں
لکھنا ہوگا، تو آپ بڑی آسانی سے لکھ لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کون کون سے مددگار الفاظ دیے ہیں۔ خوبصورت، افراد، افراد سے مراد ہے کہ گھر میں کون کون رہتا ہے۔ مجلس، جسے ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں۔ باورچی خانہ، جسے ہم عام طور پر کچن کہتے ہیں۔ کھانے کا کمرہ، سونے کا کمرہ یعنی بیڈ روم، صفائی، اور آخر میں دعا۔ تو ان الفاظ کی مدد سے یا ان اشارات کی مدد سے آپ نے 55 کم از کم 55 الفاظ پر مشتمل پیراگراف لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اگلا موضوع کیا ہے، تیسرا، میری پسندیدہ شخصیت۔ بھائی یہ تو آپ نے خود لکھنا ہوگا کہ آپ کو کون بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ آپ کی امی ہو سکتی ہیں، آپ کے ابو ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی چچا یا ماموں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی مسجد کے امام بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی استاد یا استانی بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے دادا یا دادی، نانا یا نانی، بڑا بہن بھائی، کوئی بھی جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو اور جس کے بارے میں آپ کو بہت معلومات حاصل ہوں، آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ وہی طریقہ ہوگا کہ پہلے تعارف، پھر ساری خاص خاص باتیں، اور پھر اس کا خاتمہ، جیسے اس میں ان اشارات میں بتایا گیا ہے۔ تعارف، کام یا کارنامے، اگر کوئی نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کی اچھی اچھی باتیں یا عادتیں، اور آخر میں دعا۔ تو اس طریقے سے آپ ایک پیراگراف لکھیں گے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں لکھیں جو آپ کے لوگ ارد گرد موجود ہیں۔ آپ جو بہت تاریخی شخصیات، جو مشہور شخصیت رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں، سر سید احمد خان ہیں۔ اسی طرح ان سے بھی پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا تھا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بڑی فتوحات حاصل کی تھیں۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہیں جن میں سے خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ایک بہترین حکومت قائم کر کے دکھائی۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں ہم بہت اچھا پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو خوب اچھی معلومات ہیں، تاکہ آپ ایک اچھا پیراگراف اسی ترتیب سے لکھ سکیں جیسے آپ کو بتایا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ تینوں پیراگراف اپنے الفاظ میں لکھ سکیں گے اور اچھا پیراگراف لکھیں گے۔ آپ لکھ کر اپنے اساتذہ کو چیک کروائیں، اس کو ٹھیک کریں گے، غلطیاں درست کریں گے، اور پھر آپ ان کو اپنی اصل کاپی میں لکھ لیجئے۔ ان میں سے 2 پیراگراف آپ کے پرچے میں آئیں گے فرسٹ ٹرم امتحان میں، تو ان میں سے کسی ایک موضوع پر آپ نے پیراگراف لکھنا ہوگا، اس لیے تینوں پیراگراف آپ خوب اچھی طرح یاد بھی کر لیں۔ تو چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے کہ میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت اور آپ اپنے پیراگراف لکھیے، آپ کو ورک شیٹ بھی دی جائے گی، آپ اس کو مکمل کریں۔ تو بچوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔